اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بیل جسے ہم کہتے ہیں اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی واقعہ یکدم نہیں ہوتا۔ کسی کی گرفتاری ہو، کوئی بیان دینا ہو، کوئی اور ہنگامہ ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ ویسے بھی شاعر نے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ابھی جو حالیہ دنوں میں اب آپ دیکھ لیں جو شہباز گل کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے گزشتہ روز جب عمران خان نے یہ الزام لگایا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے تشدد کے ساتھ ساتھ، اب اس کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اس بات کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو اس حوالے سے کوئی شک ہے تو وہ درخواست دے دیں، ان کا معائنہ کروا لیا جائے گا۔ اور یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور وہ بھی ایک جماعت کے سیاسی رہنما کہہ لیں یا سابق وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف۔ دوسری بات رانا ثناءاللہ نے کی ہے کہ جناب شہباز گل ایک بہت بڑا ڈرامے باز ہے، اس نے ڈرامے بازی کی ہے اور ویسے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے اپنی یہ حالت بنا لی۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں مقتدر حلقے جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کہ جناب اب آپ ہوش کے ناخن لیں اور اب آپ اپنے رویے پر، سابقہ رویوں پر غور کریں۔ گزشتہ روز جب عمران خان نے یہ بیان دیا اور اس کے بعد ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈیسپریشن کی ہائٹ پر ہے اور اسی ڈیسپریشن میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی کا انتظار کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کافی دنوں سے۔ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایک کر کے کیس کھلا، وہ کیسز، وہ مقدمات جو 8 سال سے زیر التوا تھے ان کے فیصلے آ گئے، پھر اس کے بعد ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی، پھر توشہ خانہ والا ریفرنس دائر ہو گیا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کر دیا۔ یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ایک توشہ خانہ والا کیس اور دوسرا یہ توہین الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن ان تینوں رہنماؤں کو توہین الیکشن کمیشن پر 5 سال کے لیے نااہل قرار دے سکتا ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیں تحریری طور پر، غیر مشروط طور پر تو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس معذرت کو۔ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان نے جس طرح الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں نازیبہ کلمات مختلف مواقعوں پر گئے ہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ کشیدگی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی۔ پنجاب میں کوئی تقریباً 11 یا 12 مسلم لیگی ارکان کو صوبائی اسمبلی کے وارنٹ جاری ہوئے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس کو ظاہری طور پر ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انتقامی کارروائی ہے یا ایک بارگیننگ کے طور پر، یعنی شہباز گل کی گرفتاری اور اس کے بعد یہ ان افراد کے گھروں پر چھاپے یا ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یا آپ اس کو عسکری ادارہ کہہ لیں، فوج کہہ لیں، وہ کبھی بھی یکدم ریئیکٹ نہیں کرتی سیاسی معاملات میں یا اس طرح کے معاملات میں جس طرح کے ہمارے ملک کو درپیش ہیں آج کل۔ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخالف جو ہے وہ ان کے کمفرٹ زون میں آ جائے، بجائے اس کے کہ یہ ان کے کمفرٹ زون میں جا کر کھیلیں یا کوئی کام کریں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ مخالفین جو ہیں وہ ان کے کمفرٹ زون میں آ جائیں، اور بالآخر شہباز گل نے وہ بیان دے دیا جس بیان کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا ان دا کیملز بیک، یعنی وہی محاورتاً اونٹ کے جو پیٹھ پہ آخری ایک تنکا جس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے۔
اب یہ ساری صورتحال کیا ڈپیکٹ کرتی ہے؟ ڈپیکٹ یہ کرتی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو سبق سکھانا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے متعدد مرتبہ ان کو پیغامات بھجوائے گئے اور آخری پیغام جو ہے وہ ان کو چند دن پہلے بھجوایا گیا کہ جناب 3-4 معاملات پر آپ سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج غیر جانبدار رہے گی، یہ فوج کا بطور ادارہ یہ فیصلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ملک میں افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ معیشت اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ تیسری بات انہوں نے ان کو بتائی کہ جناب جو انتخابات ہیں وہ اگلے سال ہی ہوں گے۔ اور چوتھا یہ کہ آپ اسمبلی میں جائیں، قومی اسمبلی میں جائیں، وہاں پر جا کر آپ اپوزیشن کریں، جلسے کریں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن ملک میں انارکی، افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچ تو چکا ہے، لیکن انہوں نے ایک آخری حربے کے طور پر 2-3 اپنے تیر جو ہیں وہ آزمائے ہیں، ایک شہباز گل والا اور دوسرا جو تیر ہے وہ جو اس دن جو فریڈم پریس والا جو سیمینار تھا اس میں جو انہوں نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کھل کر باتیں کی اور آئی ایس آئی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ایک لحاظ سے آئی ایس آئی کو مورد الزام ہی ٹھہرانا ہوا کہ جناب یہ مجھے بتاتے تھے کہ جی دونوں جماعتیں کرپٹ ہیں۔ اس سے ایک بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ خود بھی آئی ایس آئی کے ہاتھوں کھیلتے رہے یا استعمال ہوئے، اور آئی ایس آئی ان کو اقتدار میں لے کر آئی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو ان کی حکومت جو ہے وہ اپنے زور پر ہی گر گئی، اتحادیوں نے ساتھ چھوڑا تو ظاہر ہے گورنمنٹ چلی گئی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ پنجاب کی حکومت بھی آپ کو جاتی ہوئی نظر آئے گی، جس کے لیے جوڑ توڑ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پنجاب کو پہلے ہی یہ پیغام دیا جا چکا تھا کہ آپ نے مرکز کے ساتھ معاذرائی نہیں کرنی، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ پنجاب کی مرکز کے ساتھ معاذرائی بالکل سامنے آ چکی ہے اور پاکستان اس وقت ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان کے اوپر اس وقت 5 کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اسی طرح ریلیاں نکالی تو اس کا انجام بھی ان کی پارٹی کے لیے، سیاسی انجام کی میں بات کرتا ہوں، بہتر نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو شہباز گل کا جو معاملہ ہے، اس چیز کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو ساری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے، ایون ان کے مخالف جو جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف وہ نازیبا لو بےہودہ قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں تشدد کے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو کہ ان پر تشدد ہوا ہے، کیونکہ بالآخر تو ڈاکٹروں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور شہباز گل ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ پارٹی لائن تھی جو میں نے بیان دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا معاف کیجیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو طلب کیا جب وہ وفاقی وزیر اطلاعات تھے، تو انہوں نے جا کر وہاں بیان دیا کہ جناب میں تو حکومت کا ترجمان ہوں، جو کابینہ مجھے کہتی ہے میں وہ بات کر دیتا ہوں، جو حکومت مجھے کہتی ہے میں وہ بات کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح شہباز گل بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور اب یہ جو الزام لگایا ہے عمران خان نے جنسی زیادتی کا، اب عمران خان کے لیے یہ ایک الزام ہے، لیکن یہ جو ایک ایسا داغ ہے وہ ساری زندگی شہباز گل کے ساتھ چپکا رہے گا، اور ان کے مخالفین ان کو تانے دیتے رہیں گے۔ جس طرح ایک جرنلسٹ کو انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ تانا دیا تھا کہ تمہیں تو فلاں ادارے سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ تو اب ان کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، تو پھر جنسی زیادتی کی رپورٹ آ جائے گی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اس سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ وہی جو جسے کہتے ہیں کہ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، یا جس کو کہتے ہیں کہ آگے کھائی ہے پیچھے گڑھا ہے،
ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ان کی پارٹی کے جو کچھ سمجھدار لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، جو پارٹی سے مخلص لوگ ہیں، وہ ان کو باقاعدگی کے ساتھ مشورے دے رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا نہ کریں، پاکستان میں اپوزیشن کرنا سیکھیں۔ آپ ایسا اب نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دوبارہ پلیٹ میں رکھ کر اقتدار دے دیا جائے اور آپ کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا جائے، کیونکہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ پر کافی الزامات لگ چکے ہیں سیاست میں مداخلت کے حوالے سے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے الزامات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن عمران خان کو کون سمجھائے؟ وہ اپنی ہی تقریر میں اپنے پہلے کی ہوئی بات کی تھوڑی دیر کے بعد نیگیشن کر دیتے ہیں، اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں، ان کی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، اور جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ از مینٹلی انسٹیبل مین۔ وہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کے منہ سے کوئی بھی بات نکل جاتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز بے مقصد بلا مقصد نہیں ہوتی۔ اب جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ اگر شہباز گل کے ساتھ تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن ایک تاثر یہ دیا گیا ہے کہ جی ان کو الٹا لٹکا کر برہنہ کر کے ان کو مارا گیا ہے، یہ ہوا ہے وہ۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ کا تو جو مقصد ہے وہ تو حل ہو گیا کہ آئندہ کوئی شخص پی ٹی آئی سے ہو، نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو، وہ فوج کے بطور ادارہ بات کے خلاف بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آسانی سے شہباز گل کی ضمانت نہیں ہونے والی۔ دوران حراست ان کی ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں، اور ان کی کچھ خفیہ ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں کہ جب ڈاکٹرز ان کے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں کہ پولیس والے میرے دائیں بائیں نہیں ہیں تو وہ حشاش بشاش ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ کسی پولیس والے کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ایک خوف، لرزہ، کپ کپی طاری کر لیتے ہیں۔ اب اس حوالے سے یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو اپنی اس اداکاری جو کہ انہوں نے کل کی ہے، گزشتہ روز کی ہے عدالت میں پیشی کے موقع پر، اس کے لیے ان کو آسکر ایوارڈ دینا چاہیے، بہترین اداکاری کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ لیکن پیر کے دن جب ان کا مکمل علاج معالجہ ہو جائے گا، جب تمام ڈاکٹرز اس بات کی رپورٹ دے دیں گے کہ جناب یہ شخص میڈیکلی 100% فٹ ہے، اور پھر اگر وہ عدالت جا کر وہی ڈرامہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ 2 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ شروع ہی نہیں ہوا، وہ دوبارہ شروع ہوگا۔ اور یہ جتنی بھی صورتحال ہے عمران خان نے جو کریٹ کی ہے گزشتہ رات پیمز میں جا کر، وہ ان کو ملنا چاہتے تھے، کیوں ملنا چاہتے تھے اس حوالے سے کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گا۔ ظاہر ہے مل کر یہی بتانا چاہتے تھے تم قائم رہنا، پوری پارٹی تمہارے ساتھ ہے۔ پارٹی کل ساتھ ہوئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی قابل ذکر سیاسی رہنما ان سے جا کر نہیں ملا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جناب جس طرح پی ٹی آئی کا ایک ترا امتیاز رہا ہے کہ وہ 100 پیاز بھی کھانے اور 100 چھتر بھی کھانے، اب وہ دوبارہ یو ٹرن لیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ڈس اون کریں گے اس بات پر کہ جناب شہباز گل جو ہیں وہ ہمارے خلاف کوئی بیان نہ دیں۔ جو انہوں نے بیان دے دیا ہے یہ بات طے ہے، انہوں نے عمران خان، باقی پارٹی کے رہنما جو اس معاملے میں ملوث تھے ان کا نام لے لیا، لیکن اگر وہ عدالت میں جا کر یہ بیان دے دیتے ہیں تو پھر عمران خان کے لیے ایک چھٹا کیس تیار ہو جائے گا، اور وہ چھٹا کیس باقی 5 کیسز پر بھاری ہوگا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔